بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے اور نہایت بدصورت اور بدشکل تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا، سبھی اچھی صورت والے تھے۔ وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے اور امیر سے شکایتیں بھی کرتے، لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کہا کرتے کہ جو سنتا حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے کہ سڑک کے کنارے ایک مسافر کو بیٹھے دیکھا۔ مسافر نے حکیم لقمان کو آتے دیکھا تو دریافت کیا، کیوں جناب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں یہاں سے شہر کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا؟ حکیم لقمان نے مختصر سا جواب دیا، اپنی راہ لو۔ مسافر نے دوبارہ عرض کیا، جناب والا، آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا، میں تھکا ہارا مسافر ہوں۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہاں سے شہر کتنی دور ہے اور میں وہاں کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ حکیم لقمان نے پھر وہی جواب دیا، میاں کہہ تو رہا ہوں، اپنی راہ لو۔ مسافر سمجھا یہ ضرور کوئی پاگل ہے اور اس نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور شہر کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ لقمان حکیم نے زور سے آواز دی، سنو، شام سے پہلے شہر پہنچ جاؤ گے۔ مسافر رک گیا اور واپس آ کر دریافت کیا، خوب، جب پوچھ رہا تھا تب تم نے کوئی جواب نہ دیا اور اب میں جواب سے مایوس ہو کر چل پڑا تو تم چیخ کر جواب دے رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ حکیم لقمان نے سادگی سے جواب دیا، پہلے تو تم بیٹھے تھے اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ تمہارے چلنے کی رفتار کیا ہے۔ اب جو تمہیں چلتا دیکھا تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ شہر تک پہنچنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا۔ ناظرین، ایک دفعہ حکیم لقمان اپنے قبیلے آیا تو دیکھ کر حیران ہوا کہ جہاں کوئی طبیب نہیں، لوگ علاج کے سلسلے میں 50 کلومیٹر دوسرے قبیلے کا رخ کرتے تھے۔ حکیم لقمان کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد حکیم صاحب گاؤں کے ایک ضعیف خاتون مائی فاطمہ کے گھر گئے تاکہ اس کی خیریت دریافت کر سکے۔ مائی فاطمہ قبیلے کے بچوں کو درس دیا کرتی تھی۔ حکیم لقمان نے بھی بچپن میں اسی سے درس لیا تھا۔ وہ اس کی ماں سے بڑھ کر عزت کرتے تھے۔ ماں کے مرنے کے بعد مائی فاطمہ نے ہی حکیم لقمان کی پرورش کی تھی اور اسے اپنے بچوں سے کم نہ سمجھا۔ جب وہ گھر کی دہلیز پر پہنچے تو وہاں پر ایک افسوسناک خبر ملی۔ اسے بتایا گیا کہ مائی فاطمہ 6 ماہ پہلے انتقال کر چکی ہے۔ رات کو اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو گھر والے پریشان تھے کہ قبیلے میں تو کوئی طبیب نہیں ہے۔ آدھی رات کو اسے دوسرے قبیلے لے گئے تو راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ طبیب کے مطابق اگر اس کا بروقت علاج ہو جاتا تو اسے بچایا جا سکتا تھا۔ یہ خبر حکیم لقمان پر بجلی بن کر گری اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اسی قبیلے میں لوگوں کی خدمت کروں گا۔ لقمان کے اس قدم کو بہت سراہا اور انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ اب علاج کے سلسلے میں دور دراز علاقے کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ حکیم لقمان کے دوستوں نے اس بات سے روکا کہ قبیلے جانے کی غلطی مت کرنا، جہاں تم اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو۔ مگر حکیم لقمان کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ موجود تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کچھ فیصلے نفع یا نقصان کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے۔ صبح سے شام تک لوگوں کا مفت علاج کرتے اور ان سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہ لیتے۔ کچھ عرصے بعد حکیم لقمان کے پاس ایک عورت آئی اور پیٹ درد کی شکایت کی۔ حکیم لقمان نے اسے 2 دن کی دوائی دی تو واپس چلی گئی، مگر اگلے دن دوپہر وہ پھر واپس آ گئی اور کہنے لگی، پیٹ کا درد میری جان نکال دے گا۔ حکیم لقمان نے دوبارہ دوائی دی، مگر اگلی صبح وہ حکیم صاحب کے پاس آ گئی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں بالکل درد نہیں، البتہ تمہارے پیٹ میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا کہ شادی کے بعد مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ میرا شوہر مردانہ کمزوری کا شکار ہے۔ طبیبوں کے مطابق وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔
مگر سب گھر والے مجھے لعن طعن کرتے ہیں۔ میرا شوہر کروڑوں کی جائیداد کا اکیلا وارث ہے، مگر افسوس کہ اس کا کوئی وارث نہیں، مجھے اس کا وارث چاہیے۔ حکیم لقمان نے کہا کہ اپنے شوہر کو میرے پاس بھیج دینا، میں کوشش کروں گا اس کا علاج کر سکوں۔ عورت نے دوسرے دن اپنے شوہر کو حکیم کے پاس بھیجا تو منع کرنے پر اس بات کی تصدیق ہوگی ہی وہ باپ نہیں بن سکتا۔ عورت تیسری بار حکیم لقمان کے پاس آئی تو حکیم صاحب نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، تمہارا شوہر کا علاج ناممکن ہے۔ عورت کہنے لگی، آپ اب بھی میری مدد کر سکتے ہیں، وہ باپ نہیں بن سکتا مگر میں تو ماں بن سکتی ہوں۔ یہ سن کر حکیم لقمان ششدر رہ گیا، اس نے صاف صاف انکار کر دیا، مگر عورت نے دھمکی دی کہ میں کل دوبارہ آؤں گی، اگر آپ نے میری اس بات پر عمل نہ کیا تو بدنام کر دوں گی۔ اگلی صبح عورت پھر حکیم کے پاس آئی تو حکیم لقمان نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا۔ یہ سن کر اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، 2 سے 3 انڈے اپنے کپڑوں پر توڑ کر چلانے لگی، بچاؤ میری عزت بچاؤ، چیخو پکار سن کر سب لوگ جمع ہو گئے۔ تو عورت نے روتے ہوئے سب کو بتایا کہ اس حکیم نے میری عزت لوٹ لی، میں تو بخار کی دوائی لینے آئی تھی مگر اس نے مجھے نئی ویشی کی دوائی دے کر داغدار کر ڈالا۔ حکیم لقمان چلاتا رہا کہ یہ عورت مجھ پر بہتان لگا رہی ہے، مگر جب اس نے عورت کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو حکیم لقمان کو پکڑ کر لے گئے۔ قبیلے کی برادری میں یہ فیصلہ ہوا کہ حکیم کو سنسار کر کے مار دیا جائے۔ سب لوگ گاؤں والے اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے کہ ایک رئیس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ اس نے قبیلے کے سردار سے کہا کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ آیا عورت نے بہتان لگایا ہے، یہ حکیم حقیقی طور پر بے گناہ ہے۔ اس نے حکیم کو ایک بہترین نہر میں نہانے کو کہا اور اسی نہر میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لگا۔ گھوڑے نے نہر کا پانی پینا شروع کر دیا۔ رئیس نے چیخ کر کہا، خدا کی قسم یہ حکیم بے گناہ ہے، عورت نے اس پر بہتان لگائی ہے، میرا یہ گھوڑا کبھی بھی نجس پانی نہیں پیتا۔ مگر حکیم صاحب نے بدکاری کی ہوتی تو اس کی سمت سے آنے والا پانی گھوڑا نہیں پی سکتا۔ گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اس طریقے کی بدولت کئی بدکار نوجوانوں کو پکڑا گیا تھا، جبکہ اس وقت گھوڑے نے پانی نہیں پیا تھا۔ مزید یہ کہ عورت کے داغدار کپڑوں کو گرم پانی میں ابالا گیا تو انڈے کی سفیدی ظاہر ہوگی، اس کی بدنیتی پکڑی گئی۔ حکیم لقمان کو باعزت بری کر دیا گیا، جبکہ اس عورت کو سزا کے طور پر گاؤں سے نکال دیا گیا تاکہ دوبارہ وہ کسی پر بہتان نہ لگائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔